وہ بیٹیاں پکار رہی تھیں، ماما ہمیں بچا لو، پاپا ہمیں بچا لو۔ اس کا پاپا جو ہے کبھی ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، ریسکیو والوں کو فون کر رہے ہیں۔ ایک کمرے میں جائیں گے بچوں کی آوازیں آئیں گی، دوسرے کمرے جو اسپیشلی بچوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے اس میں کیا بنے گا، وہ جا کے کیا دیکھیں گے وہ کمرے میں؟ تو پھر وہ بھی دیکھتے رہے سامنے، موت کا تماشا دیکھتے رہے سب لوگ۔ بس وہ ناشتہ ہی ان کی بس موت کا سبب بن گیا۔ جب کسی کی لکھی ہوتی ہے تو وہ اپنے مقام پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ اس کی موت آنی ہوتی ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، بہت بڑا سانحہ ہے، آپ کی بھتیجیاں تھیں جی اور یہ پلان کب بنا اور آپ کو جب پتہ چلا کہ وہ ٹیلے کے اوپر جو ہے ماں باپ دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کو لیکن کوئی کچھ کر نہیں پا رہا، کب پتہ چلا آپ کو؟ ہمیں یہ انہوں نے تقریباً 3-4 دن پہلے پلان کیا تھا، تو یہ نکلے ہیں جمعے کی رات کو تقریباً 10:30 بجے 11 بجے یہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ پہنچے ہیں صبح 8 بجے، 8 ساڑھے 8 بجے کے قریب سوات میں پہنچ گئے۔ سوات میں پہنچ کے انہوں نے بولا نہیں جی ابھی جو ہے نا یہاں پہ ناشتہ کرتے ہیں دریا کے کنارے۔ پوری رات سفر میں گزری ہے؟ سفر میں گزری، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ چلو تھوڑا ریسٹ بھی ہو جائے گا، اور آگے انہوں نے کوئی بالا کوڑیاں کہیں آگے جانا تھا، انہوں نے بولا چلو سوات دریا سوات کے پاس رک کے ناشتہ کرتے ہیں۔ بس وہ ناشتہ ہی ان کی بس موت کا سبب بن گیا۔ وہ ان کے پاپا گئے ہیں ناشتہ لینے، تو چائے کے کپ ان کو لا کے دیے، تو یہ چائے کے کپ پکڑ کے وہ ایک ٹیلا سا تھا بنا ہوا دریا میں، بس ٹیلے تک گئے ہیں تو پاپا ان کے واپس دوسروں کو ناشتہ دینے چلے گئے۔ تو بعد میں پانی ان کو پہنچنے کی دیر ہے پیچھے پانی روانہ شروع ہو گیا، پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا۔ پہلے سے پیشن گوئی تھی کہ پانی ادھر آ سکتا ہے؟ وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا ہے کہ پیشن گوئی تھی، ٹھیک ہے۔ پیشن گوئی تھی، اتفاق ہے حکومت کی طرف سے نا کہ کبھی بھی ریلا آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بس ان کی بدقسمتی تھی کہ ان کو کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے بولا نہیں۔ بیٹیوں نے ماں باپ کو پکارا؟ وہ بیٹیاں پکار رہی تھیں، ماما ہمیں بچا لو، پاپا ہمیں بچا لو۔ اس کا پاپا جو ہے کبھی ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، ریسکیو والوں کو فون کر رہے ہیں۔ تو بس ریسکیو والے آئے تھے لیکن ان کے پاس کوئی سہولیات موجود نہیں تھی، تو پھر وہ بھی دیکھتے رہے سامنے، موت کا تماشا دیکھتے رہے سب لوگ۔ آپ تو نے دیکھا باقی کہ وہ ٹیلے کے اوپر ایک پورے لوگ کھڑے ہوئے ایک جی دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے، جی ٹیلا آہستہ آہستہ سے وہ جو ہے نا وہ بہہ رہا ہے نیچے سے، جی اور سارے پانی لوگ کا جو ہے بہاؤ اوپر ہو رہا تھا۔ جی جی۔ آپ کی چاروں بھتیجیاں جو چاروں بچے صرف 4 ہی بچے تھے ان کے؟ ان کے ٹوٹل 6 فیملی ممبر تھے، جی، جن میں آپ کا سے بھائی اور بھابھی؟ جی اور جو 4 ہی بیٹیاں تھیں وہ چاروں اس حادثے کا آپ سے شکار مل کے ہوئی۔ گئی ہیں لاسٹ ٹائم، کوئی بات کی جی ہے؟ ہم نے خود ہی ان کو گاڑی میں بٹھا کے روانہ اچھا، کیا کیا ہے۔ کہہ رہی تھی؟ بڑا خوش تھی؟ بہت خوش تھی، پہلے تو کہہ رہے تھے کہ اس کے ماں باپ کہہ رہے ہیں نہیں ابھی نہیں جاتے بعد میں جائیں گے، لیکن وہ پاپا ہم نے جانا ہے، ہم نے جانا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر سب کو ان کے جتنے بھی ریلیٹیوز اور ساڑو وغیرہ اور ان کے ننیال وغیرہ، جی۔ تو انہوں نے سب بولا چلو بچے کہہ رہے ہیں تو چلو چلے جاتے ہیں۔ باقی اللہ کی مرضی سے جو حادثہ ہو گیا کسی کو کیا بلیم کر سکتے ہیں۔ بھائی اور بھابھی ایک دوسرے کو دیکھ کے اب ساری زندگی بہت مشکل ہے ان کے لیے، کیسے زندگی بسر کریں گے؟ ایک کمرے میں جائیں گے بچوں کی آوازیں آئیں گی، دوسرے کمرے جو اسپیشلی بچوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے اس میں کیا بنے گا، وہ جا کے کیا دیکھیں گے وہ کمرے میں؟ ابھی ریسنٹلی انہوں نے بچوں کے لیے نئی ڈیکوریٹ کرائی ہے، اچھا نئی ٹائلز وغیرہ نئی پیلنگ کرائی ہے، چاروں بچیوں کے چاروں لیے؟ بچیوں کے لیے۔ ان کا ایک کمرہ ان کا اسپیشل تھا علیحدہ، تو اب کیا کریں گے دونوں، اللہ بہتر جانتا ہے کیسے زندگی بسر کریں گے۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے ماشاء اللہ 2 بیٹیاں ہیں۔ اچھا، آپ کی 2 جی بیٹیاں ہیں، جی ان کی 4 بیٹیاں تھیں، ان کیا کی 4 نام تھے؟ بیٹیاں ہیں۔ ان کا نام تھا، ایک تھا اشال، سب سے بڑی تھی جو میرب تھی، اس سے چھوٹی اجوا تھی، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اشال آ جاتی ہے، اور سب سے چھوٹی جو 7 سال کی تھی وہ اجوا تھی۔ وہ مل گئی ہیں؟ اجوا کی آپ کی ڈیڈ باڈی ملی ہے تین کو مالاکنڈ آپ سے۔ اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار آئے ہیں؟ جی ان کو دفنا کے آئے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ کیا کہہ سکتے ہیں، بس جب کسی کی لکھی ہوتی ہے تو وہ اپنے مقام پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ اس کی موت آنی ہوتی ہے۔ ابھی کسی کو بلیم بھی نہیں کر سکتے، کیا کہہ سکتے ہیں، جی، کیا اپنے کہیں گے؟ ہاتھوں سے روانہ کیا اپنی بھتیجیوں کو اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دیا۔ میں رستہ میں موجود ہوں، ان کے گھر کے باہر موجود ہوں، اور یہ چاچو تھے بچیوں کے جنہوں نے انٹرویو دیا۔
3 بچیاں سپرد خاک ہو گئی اور ایک کی ابھی ڈیڈ باڈی آ رہی.